ہم اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ معمول ہے کہ ہم صرف زندوں سے وفا نہیں کرتے، جانے والوں سے بھی وفا کرتے ہیں۔ اور ایک صحابی نے میرے آقا سے پوچھا کہ حل باقی من در ابویہ شیء ابرہما بعد موتہما، یا رسول اللہ کیا میرے والدین کا مرنے کے بعد بھی وہ حق رہ جاتا ہے جو میں ادا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا نعم، ہاں، والدین کے مرنے کے بعد بھی ان کے حقوق باقی ہوتے ہیں۔ پوچھا کہ کون سا حق؟ فرمایا الصلاۃ علیہما، والدین کا نماز جنازہ پڑھنا اولاد کا فریضہ ہے، والدین کا حق ہے۔ پھر عقل انسانی سوال کرتی ہے شاید جنازہ پڑھ کے فارغ ہے، لیکن میرے آقا نے کوئی بات چھوڑی نہیں، فرمایا بل استغفار لہما، صرف جنازہ کافی نہیں ہے، اولاد کے فرائض میں شامل ہے اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت بھی کرے۔ پھر میرے رب نے تو دعا کا سٹائل بھی بتا دیا، فرمایا قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مجھ سے دعا یوں مانگنا، اے اللہ رب ارحمہما، میرے والد والدہ قبر میں تیرے حوالے ہیں، ان کے ساتھ یوں رحم فرما جیسے بچپن انہوں نے میرے ساتھ شفقت کی ہے، بچپن میں جیسے انہوں نے مجھے شفقت سے پالا ہے، اب تیرے حوالے ہے، تو نے ان کے ساتھ رحم و کرم فرمانا ہے۔ پھر میرے آقا اور میرے رب کو پتا تھا کچھ ایسی بدبخت اولاد بھی آئے گی کہ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرنا ناجائز سمجھے گی۔ شریعت نے نظام کیسا بنایا کہ نماز عبادت کے اندر دعا رکھ دی، ویسے دعا نہ کرے، نماز پڑھنے لگے گا تو دعا کر بیٹھے گا، فرما ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بخشش فرما اور میرے والدین کی بخشش فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ پھر توجہ فرمائیے، شاید ذہنوں میں خیال آئے کہ جنازہ بھی ہو گیا، دعا بھی ہو گئی، قبر کی حاضری تو کوئی ضروری نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث مشکات سے پڑھ رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا من زار قبر آبویہ او احداہما فی کل جمعۃ کتب لہ وغفر لہ برا، جو اپنے والدین دونوں فوت ہو جائیں، ایک فوت ہو جائے، اور خوش نصیب بیٹا ہر جمعے ماں باپ کی قبر کی حاضری دے، میرے آقا نے فرمایا رب فرماتا فرشتوں گناہگار بھی ہے تو نیکوکار لکھ لو، ماں باپ سے وفا کرنے والا گناہگار بھی ہے نیکوکار لکھ لو، اور اس کی زندگی کے پچھلے گناہ بھی معاف کروا دو۔ مقام غور ہے، یہاں علامہ صاحب بیٹھے، یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کا والد اللہ کا ولی اور حافظ اور عالم ہو، چاہے گناہگار ہو، لیکن مسلمان ہونا شرط ہے، ولی ہونا شرط نہیں ہے۔ تو مقام غور ہے، تیرے گناہگار والدین کی قبر کو جائے اگر ہر جمعے تو پچھلے گناہ معاف اور نیکوکاروں میں نام لکھ دیا گیا۔ اللہ کا وہ ولی پیر بارو جس نے ساری زندگی رب رب کر کے گزاری، اگر اس کی قبر پہ جائے تو پھر وقتوں کا حل کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ علی پیر بارو شریف۔ اور توجہ فرمائیے، ایصال ثواب پر بے شمار حدیث ہے۔ بخاری کی حدیث ایک صحابی نے کہا جی میری ماں مر گئی ہے، اشنفاء این تصدقوا، انا اگر ماں کی طرف سے صدقہ کروں ماں کو فائدہ ہوگا؟ صاحبان علم و دانش بیٹھے ہیں، اگر ہمارے صدقے کا مرنے والے کو فائدہ نہ ہوتا حضور کو ایک لفظ بولنا چاہیے تھا، لا کوئی فائدہ نہیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا ہاں تیرے صدقے کا تیرے مردہ ماں باپ کو فائدہ ہے۔ اب صحابہ ہماری طرح نہیں تھے، ایک کان سے حدیث سنی دوسرے سے نکال دی، اس نے کہا انی اشہدو کا ان حیاتی قضا بقضا صدقۃ منہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ میری مردہ ماں کو میرے صدقے کا فائدہ ہوگا تو گواہ آپ بن جائے، یہاں سے لے کر یہاں تک میرا باغ میری ماں کے نام پہ وقف ہو گیا ہے۔ یہ حدیث ہے بخاری میں، یہ تو ہے نا صدقہ جب تک چلے گا باغ صدقہ ہوگا۔ ایک حدیث اور عرض کروں گا، ٹائم کا بھی میرا خیال رکھنا ہے، مشکات کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب انسان مرتا ہے عمل بند، نماز روزہ حج زکات کی فرضیت ختم، عمل بند ہو گئے۔ فرمایا الا من ثلاثۃ اشیاء، تین عمل ایسے ہیں بندے کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ پوچھا کہ کون سا عمل؟ فرمایا من صدقۃ جاریۃ، زندگی میں صدقہ جاریہ کا کوئی کام کر گیا، ہوٹل اور سینما نہیں بنایا، پلازا نہیں بنایا، مسجد بنا گیا یا مدرسہ بنا گیا، پل بنا دیا، اسپتال بنا گیا، جب تک مسجد قائم رہے گی، مدرسہ قائم رہے گا، لوگ وہاں قرآن و حدیث پڑھتے رہیں گے، مرنے والے کو مرے ہوئے 1000 سال کیوں نہ گزر جائے اس کی قبر میں رحمت اور نور آتا رہے گا۔
فرمایا او علم ينتفع به، بندہ مر گیا علم چھوڑ کے آیا. علامہ صاحب ہر سال 7-10 علماء فارغ کر رہے. دنیا سے جانا تو ہے، دنیا سے چلے بھی گئے. جب تک ان کے شاگرد پڑھاتے رہیں گے، شاگردوں کے شاگرد پڑھاتے رہیں گے، چاہے دنیا سے گئے ہوئے 5000 سال کیوں نہ گزر جائے، جب تک ان کا پڑھا ہوا علم چلتا رہے گا، سارے استادوں کی قبر میں رحمت بھی آتی رہے گی، نور بھی آتا رہے گا. اور تیسرا میرے آقا نے فرمایا، توجہ سے سماعت فرمانا، کہ والدین بیٹا چھوڑ کے آیا. بیٹا اب شرابی ہو تو والدین کے لیے درد سر ہے. قبر میں سوال ہوگا کہ بیٹے کو اسلام کی راہ پہ کیوں نہیں لگایا، تربیت صحیح کیوں نہیں کی، عذاب کا باعث ہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا والدین صالحین، بیٹا چھوڑ کے آیا اور نیک بیٹا چھوڑ کے آیا. پھر بیٹا نیک بھی ہو، صالح بھی ہو، داڑھی بھی ہو، شیخ الحدیث بھی ہو، لوگ چاہیں کہ دعا کر باپ کے لیے، دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ایسے ہونے والے بیٹے کا کیا فائدہ؟ تو میرے آقا نے اگلی شرط لگائی، والدین بیٹا ہو، صالحین نیک ہو، شدو لہو، نیک بھی ایسا ہو جو والدین کے لیے دعا کرنے والا ہو. حضور نے فرمایا یہ بھی صدقے جاریہ کی طرح ہے. اب آپ سوچیں گے کہ بیٹے کی دعا کا فائدہ. مشکات کی ایک حدیث پڑھوں گا. میرے آقا نے فرمایا، مشکات کی حدیث ہے کہ ایک آدمی کا قبر میں یکدم درجہ بلند ہو جائے گا. کہے گا نالی حاضری، فرشتوں میرا درجہ کیوں بلند ہوا، میرے عمل تو بند ہے. وہ کہے گا استغفار والد کا لگ، جو چھوٹا بیٹا چھوڑ کے آیا تھا، آج اس نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے، اللہ نے قبر میں تیرے درجے کو بلند فرما دی. اب لوگ کہتے ہیں صحابہ نے کل بڑھایا. توجہ فرمائیے، ایک صحابی نے باغ وقف کیا، بخاری کی حدیث. دوسری حدیث ہے ابو داؤد میں، ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میری ماں مر گئی ہے، ایش الصدقہ افضل، کون سا صدقہ اچھا ہے؟ اب اگر صدقے کا فائدہ نہ ہوتا حضور کو کہنا چاہیے تھا تو پوچھتا ہے کون سا صدقہ، صدقے کا فائدہ ہی نہیں ہے. حضور نے فرمایا الماء، مدینہ میں پانی کی کمی تھی، حضور نے فرمایا پانی سب سے اچھا صدقہ ہے. اس صحابی نے بھی حدیث سن کے چپ نہیں کی. فحافر ابیرا وقال حاضر ام سعد، اس نے کنواں کھدوایا اور کہا یہ سعد کی ماں کے نام پہ وقف ہو گیا ہے. ایک صحابی نے باغ لگایا، ایک صحابی نے کنواں وقف کیا. اہل سنت کا عقیدہ بڑا کلیئر ہے. اس دور میں اگر کوئی صحابہ کے مشن پہ عمل کرنا چاہے، ایک ایکڑ میں صحیح ایک کنال باغ کی لگا کے کہے میرے ماں اور باپ کے نام پہ وقف ہے، میں لکھ دیتا ہوں، جمعرات اور چالیسواں اور کل نام ہی پڑھا ہے، وہی ثواب کافی ہے. صحابہ نے، دوسرے صحابی نے کنواں کھدوایا. اس دور کا کنواں اس دور کے ٹربائن کے برابر ہے. جہاں پانی کی ضرورت ہے ٹربائن لگا دے، فی سبیل اللہ پانی دے، میں لکھ دیتا ہوں. نہ جمعرات کی ضرورت ہے، نہ کل کی ضرورت ہے، نہ چالیسویں کی ضرورت ہے، وہی ثواب کافی ہے. ہمارے آپ کے آباء و اجداد آئے، انہوں نے کہا نہ ہم کنواں کھدوا کے ٹربائن لگا سکتے ہیں، نہ ہم باغ لگا سکتے ہیں، چلو بہت نہ صحیح تو تھوڑا صحیح کچھ نہ کچھ کر دیں. اکٹھے ہو گئے کل والے دن، کلمہ شریف کا لاکھ پڑھ دیا. ہماری کتابیں چھوڑیں، صرف اس کلمہ شریف کے لاکھ کا فائدہ سنیں. تاثیر الناس مصنفہ مولوی محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند. آپ لکھتے ہیں کہ جنید بغدادی کی محفل لگی تھی. جنید نے دیکھا مرید رو رہا ہے، فرمایا کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا میں کشف قبور علم کا عالم ہوں، میں نے ابھی چیک کیا میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے. جنید بغدادی نے 75,000 مرتبہ کلمہ پڑھا ہوا تھا، دل ہی دل میں مرید کی ماں کو بخش دیا. 5 منٹ کے بعد دیکھا تو مرید مسکرا رہا تھا. فرمایا اب کیوں مسکراتے ہو؟ جنید اس نے مرید نے کہا حضور اب میں نے چیک کیا میری ماں جنت میں پھر رہی ہے. تو جنید بغدادی نے کہا علماء سے حدیث سنی تھی کہ 75,000 دفعہ یا لاکھ دفعہ کلمہ پڑھ کے مردے مسلمان کو بخش دیا جائے، مردہ دوست کی بھی اللہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے. اس سے معلوم ہوا حدیث صحیح ہے. تیرا علم بھی صحیح ہے کہ میں نے دل میں بخشا تھا تو میں بتایا نہیں تھا. حدیث بھی صحیح، علم بھی صحیح. تو ان کے اپنی حوالے کے مطابق پہلے جہاں لاکھ پڑھا گیا، رب چاہے تو اسی لاکھ کی وجہ سے دوزخ سے نکال کے جنت عطا فرما دے. پھر تلاوت ہو گئی، نعت ہو گئی، باز ہو گیا. یہ صدقہ ہے جو انہوں نے پکایا، یہ صدقہ ہے. یہ صدقہ نفلی ہے، امیر کھائے تو پہنچتا ہے، غریب کھائے تو پہنچتا ہے. علامہ صاحب نے ارادہ کیا یا اللہ میں تیری رضا کے لیے صدقہ کر رہا ہوں. صدقے کے سارے فضائل انہیں حاصل ہو گئے. الصدقہ تو رد البلا، بلائیں چل گئی. الصدقہ تو تطفی غضب الرب، صدقے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو گیا. انہوں نے کہا یا اللہ جو ثواب تو نے مجھے دیا ہے میں نے اپنی والدہ کی روح کو بخشا ہے. ہمارا کام ہے قرآن و حدیث پڑھ کے بتانا، ہمارا کام کسی کے کان سے پکڑ کے عمل کرانا نہیں ہے.